کوئی چیزیں نحس ہوتی ہیں، نحوست ہوتی ہے کچھ چیزوں میں؟ نحوست وہی ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں فرمایا اللہم لا خیرہ. حضور میرا سوال میں حدیث میں حدیث تو میں آپ کی سر اور آنکھوں سے سنوں گا، سنتا رہوں گا جتنی تک زندہ رہوں گا انشاءاللہ آپ کی حدیثیں میں سنوں گا. یہ سب پڑھی ہوئی ہیں، میں تو سوال ہی اور پوچھ رہا ہوں نا، محض کیا نحوست ہوتی ہے؟ محض نحوست نہیں ہے. آپ نے فرمایا اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی. جی کن کن میں؟ وہ عورت ہے، عورت میں نحوست ہوتی ہے؟ عورت، گھر اور گھوڑا. یہ بخاری شریف ہاں یہ روایت ہے کے ساتھ ہے، لیکن یہ 3 چیزوں میں نحوست 3 چیزوں میں ہوتی ہے، عورت، گھر اور گھوڑا. عورت، گھر اور المرأة والفارس والوداع. عورت نحس ہو سکتی ہے، ہو سکتی اف کی بات ہے، لیکن یہاں پہ ایک چیز میں بڑھاتا ہوں. ایک سیکنڈ قاری صاحب کو انہوں نے کہنا ہے مجھے بولنے کا موقع نہیں دیا، میں نے سائنس بول دی. جی کیسے ہوتی ہے عورت نحس ہے؟ اب دیکھیں ان کے وہ افعال جو غیر شرعی ہوں گے، شریعت سے ہٹ کے ہوں گے، جس کو باقاعدہ نحوست قرار دیا گیا. وہ ہے فرمایا ہی نہیں اللہ کے رسول نے، آپ کہہ رہے ہیں حدیث اور پھر آپ حدیث صحیح بات ہے. یہی بات ہے کہ اگر ہوتی تو وہ یہ چیزیں ہوتی، لیکن یہاں عورت نحس ہوتی. ہاں نحس اگر ہوتا تو اگر نحس ہوتا تو گھر نحس ہوتا، بالکل. اگر نحس ہوتا تو سواری نحس ہوتی. بالکل. اب سوال یہ ہے کہ جی آپ بتائیے. حضور انس بن مالک کی ابھی آپ بات کر رہے تھے اور عبداللہ ابن جبیر، ان سے دونوں سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک عربی حاضر ہوا. حضور ایک عربی حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ ہم ایک مکان میں رہتے تھے، ایک گھر میں رہتے تھے، ہمارے پاس مال بھی بہت تھا اور ساتھ میں وہ جو ہے اناج بھی بہت تھا. ہم نے اس گھر کو چھوڑا، دوسرے گھر میں چلے گئے، ہمارے افراد مر گئے، جانور مر گئے، اناج ختم ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس برے گھر کو چھوڑ دو. ٹھیک ہے. تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر واقعی ایسے معاملات ہوتے ہیں جو نحوست والے بھی ہو سکتے ہیں. اور حضور اقدس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پکی ہوئی دیچکیاں تھیں وہ گروا دیں تبوک میں جاتے ہوئے. بالکل. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہاں پہ وہ قوم تھی نحس جس میں اللہ کا عذاب آیا تھا. تو بخاری شریف کی حدیث ہے نا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے جلدی سے گزرو اور اپنے سروں پہ کپڑا ڈال. تو چیزیں نحس ہو سکتی ہیں. یہی تو بات ایک ایسی بات ہے کہ چیزیں، لیکن وہ کسی کے لیے نحس نحوست اور کسی کے لیے وہ خیر والی بھی چیز ہو. مثلا دیکھیں قرآن مجید قوم لوط والی جگہ جو ہے وہ دیکھیں مطلب صحابہ کے لیے قرآن مجید کی آیت دیکھنا نہ کریں ایسی بات. قرآن مجید کی آیت فارسلنا علیہم ریحًا صرصرًا فی ایام ناحسات، میں نے منحوس دنوں میں کچھ ہوا بھیجی. یہ قرآن کی آیت ہے. یہ منحوس دنوں میں منحوس ہوا والی بات یہ فرعون کے لیے، قوم عاد کے لیے تو ہو سکتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے تو برکت والی ثابت ہوگی کہ ان کو نجات مل گئی. وہی پانی جو ایک کے لیے تباہی کا سبب بن رہا ہے دوسرے کے لیے اس کے لیے رحمت کا سبب بن رہا ہے. تو محض قوم لوط کے لیے نحس ہوئی، ربی اصل تو قوم لوط کے لیے نحس ہوئی، ہاں جی، اور جو باقی بچ گئے کے لیے وہ خوشخبری ہوئی. خوشخبری ہوگی ایسی ہوئی نا. ہاں جی. یہ تو سوال کا جواب کتنا آسان ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز نحس ہوتی ہے کہ نہیں؟ نحس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تعین کر لیں نا پہلے. ہوتی ہے جی ہو سکتی ہے لیکن حکم ربی سے یہ جو بات آپ قاری صاحب کر رہے ہیں نا کہ حکم ربی سے تو سب کچھ ہوتا ہے نا. شیطان وہ بات ہماری سمجھ میں بچپن میں آ گئی تھی. اب آگے چلیں. حکم ربی ہے یہ بہتر، ٹھیک ہے بات، لیکن جگہوں کے اندر اگر نحوست نہ ہوتی تو صحابہ وہاں پہ پکی ہوئی دیچکیاں نہ گراتے. جگہ میں نحوست ہوتا تو اللہ کے رسول اس میں اپنی چادروں کو آگے پھینکنے کے لیے حکم نہ فرماتے. جس میں نحس ہے، جگہ نحس ہے. جی تو جگہ نحس ہو سکتی ہے، وہ عذاب والی ہو سکتی ہے. عذاب تو آیا تھا، اللہ کے رسول نے عذاب کہا یہ نحس جگہ ہے، یہ نحوست ہے. یہ بھی توہم پرستی ہے. گھر نحس ہو سکتے ہیں جی، ہوتے ہیں. یہ ابھی حدیث میں نے سنائی ہے، ابھی حدیث سنائی ہے کہ وہ انس بن مالک سے روایت ہے اور ایک اور صحابی. تو یہ توہمات نہیں ہے کہ نحوست والا گھر ہے، یہاں پہ آئے تو یہاں پہ رزق بند ہو گیا، یہاں پہ شادیاں ٹوٹ گئیں، یہاں پہ موتیں زیادہ، جو بھی ہے. اب کہیں موت من جانب اللہ، یہ سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اللہ کی طرف سے، اللہ کے نبی نے تو فرمایا کہ اس جگہ کو آپ چھوڑ دیں، اس برے مکان سے جلدی سے جلدی چلے جائیں. اب ذرا آگے بڑھیں تو وہاں پہ عرب کے معاشرے میں اور بھی تھی لا ادوا، حدیث مبارکہ ولا ہاما، لا ادوا ولا طیرہ ولا ہاما ولا سفر، 4 چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چھوت کوئی چیز نہیں ہے. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ توہمات کچھ نہیں ہے. پھر فرمایا کہ کھوپڑی سے الو کا نکلنا کچھ نہیں. اور پھر فرمایا کہ سفر، کیونکہ عرب کے کلچر کی ڈومین کے اندر تھا کہ 1 سال وہ سفر کے مہینے کو منحوس مانتے تھے، 1 سال
سفر کے مہینے کو سعید مانتے تھے, خوشی والا مانتے تھے. اور دوسرا, جب کوئی بندہ مر جاتا تھا وہ عرب کے لوگ یہ مانتے تھے کہ اس کی کھوپڑی سے الو نکلتا ہے, تو وہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ توہم پرستی ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسی توہمات عرب کی ڈومین میں بھی پائی جاتی تھیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ وہاں پر بھی ہیں اور ابھی بھی ہیں اور مانتے ہیں. صحابی آئے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں, عرض کیا یا رسول اللہ کچھ صحابہ جو ہے نا وہ خط کھینچتے ہیں. آپ نے فرمایا ہمارے انبیاء میں خط کھینچتے ہیں مطلب خطوں سے حساب یا فال ٹائپ, زائچہ ٹائپ. فرمایا کچھ ہمارے انبیاء میں سے ایک نبی تھے, وہ خط کھینچا کرتے تھے, اگر کسی نے ان کی نسبت سے کھینچا, ان کے طریقے سے کھینچا تو اس نے ٹھیک کھینچا. تو جناب دانیال نبی علیہ السلام تھے. تو بات یہ ہے کہ ایسے معاملات, بلکہ اور بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی ہے, انہوں نے کچھ بات کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیث بھی ہے کہ فال کچھ نہیں ہے, لیکن پھر دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اچھی بات, خیر والی بات, فال میں نے اچھی فال تمہارے منہ سے لی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. شاہ جی پہلے آپ اس پہ اپنی رائے دیتے ہیں جو ساری بات ہوئی. دیکھیے اچھی فال میں نے تمہارے منہ سے لی. بلال صاحب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح سے قاری صاحب نے فرمایا ہر شے, کیا شرک کی تعریف یہ نہیں ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کی صفات کا حامل جاننا, یہ شرک نہیں ہے. کیا بلی کو اللہ مان لیا کسی نے, اگر بلی کے گزرنے پر وہ اس نے راستہ روک دیا تو کیا اس نے بلی کو اللہ مان لیا؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی. کیا وہ بلی کا گزرنا اس نے اس کو ایک واقعہ یا حادثہ مانا ہے, یا یہ کہ ایک اس کے عرف میں یہ بات چل رہی ہے, عرف میں یہ بات چل رہی ہے کہ یہ اس طرح ہو تو یہ ہو جاتا ہے, تو اس نے اس نقصان سے بچنے کے لیے غیبی مدد مانا اسے کہ بلی کا گزرنا میرے اللہ کے حکم سے ہوا, اس کو رک گیا وہ. یا اور جس طرح سے اب یہ مکان کا یا بیوی, آپ اس سے کہنا کیا چاہ رہے ہیں, بلی کے گزرنے سے تاثیر واقع ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے. ہاں تو یہی تو شرک ہے. ہاں یہ دیکھیں, اب دیکھیں بات تصرف. ایک سیکنڈ درخواست, جب انہوں نے کہا نرم الفاظ استعمال کرنے ہیں احتیاط کے ساتھ. نرم الفاظ کیا شریعت والی بات ہے. من ردتہ الطیارہ, آپ یہ حدیث سنیں. میں آپ کہیں کہ میں اس بات کی شرح خود پیش کر رہا ہوں. نہیں, میں حدیث پیش کر رہا ہوں. لیکن میں اب حدیث صاحب ذرا میری بات آپ دیکھیں, میں حدیث پیش کر رہا ہوں. انہوں نے تو اپنی بات کی نا. اب میں نے بلی کو خدا نہیں مانا. نہیں, بلی کو خدا نہیں ماننا. دیکھیں کوئی بھی خدا نہیں مانتا. آپ کا میں حدیث, آپ کے الفاظ ہی یہی ہیں کہ بلی کو خدا ماننا. نہیں, دیکھیں میں حدیث پیش کر رہا ہوں. من ردتہ الطیارہ, جس کو کسی چیز کی بدشگونی نے کسی کام سے روکا, فقط اشرکا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں حدیث پیش, اس کا سادہ سمپل ترجمہ کرو, سادہ سمپل ترجمہ کرو. کوئی بندہ کسی بلی کی وجہ سے, وہ چاہے اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے یا کسی کام کی, اللہ کے حدیث کا فرمان ہے, جو آدمی کسی کوئی چیز آپ کو وہ کرنے سے روک دے, اس کا نظریہ ہو کہ یہ نفع نقصان ہے, تو فرمایا فقط اشرک. اس کا سادہ ترجمہ. اب آپ نے بات کو چھوڑنا نہیں ہے, یوں کرنا ہے. بالکل پکی بات. اب وہ دیچکیاں جو پکی ہوئی تھیں ان کو کیوں گرایا؟ دیکھیں, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خود اپنے واقعات ہیں, وہاں رسول کائنات نے پوری شریعت کی روشنی میں تعلیمات دی ہے. آپ نے جن سے چیزوں نہیں, جن چیزوں نہیں بولنی, آپ نے کہا شرک ہے, میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ دیچکیاں کیوں گرائی ہیں؟ دیکھیں آپ اس کا جواب. وہاں صورتحال دیکھیں, میں یہی تو بتا رہا ہوں.